تو آج ہمارا چوتھا پارہ ہے۔ سورۃ آل عمران اختتام کو پہنچے گی اور سورۃ النساء شروع ہوگی۔ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوانین دیے ہیں عورتوں کے لیے، اور جو ہے آ، آ، یتیم بچوں کے لیے بھی قوانین ہیں سورۃ النساء میں۔ تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں یتیموں کے بارے میں اور محرمات کے بارے میں اور خواتین کے حقوق کے بارے میں انشاءاللہ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ چوتھا پارہ لن تنالوا البر۔ ووفقنا فيه للصيام والقيام وجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں دورہ قرآن۔ آج ہمارا چوتھا پارہ ہے لن تنالوا البر۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں چوتھے پارے کی شروع کی آیات کی انشاءاللہ۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ اللہ کو سب پتہ ہے کون اس کی راہ میں کیا دیتا ہے، کتنا دیتا ہے، کن حالات میں دیتا ہے اور اپنی کیسی چیزیں دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے جن کو محبت ہوتی ہے وہ اس محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ یہ چیزیں مادی بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے کہ ہم اپنے دعوی محبت کے ثبوت میں کیا پیش کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب یہ آیت سنی تو ان میں سے ایک آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزیں خرچ کرنے لگا، جس میں ہمیں ملتا ہے مشہور واقعہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی مالدار صحابی تھے۔ مسجد کے سامنے ان کا بیرہ نامی ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد بہترین باغ تھا۔ اس باغ میں کئی 100 کھجور کے درخت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغ میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں کی کنویں کا ٹھنڈا پانی بھی پیا کرتے تھے۔
اور بہت ہی خوش ذائقہ پانی تھا وہ۔ جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو جب یہ آیت اتری تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا تو سب سے زیادہ پیارا یہی باغ ہے، سب سے پیارا مال یہی باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے فی سبیل اللہ صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اپنے پاس میرے لیے اسے ذخیرہ کر دے۔ آپ سسم کو فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں اسے تقسیم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے چچازاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ دوسرا واقعہ ہمیں ملتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پیارا میرا مال خیبر کا وہ حصہ ہے جو مجھے غنیمت کے طور پر دیا گیا تھا، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے وقف کر دو، اصل کو روک لو اور اس کا پھل وغیرہ صدقہ کر دو، کیونکہ وہ زرعی زمین تھی۔ پھر ہم تیسرا واقعہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا کہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک غلام کنیز تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اب تک میرے دل کا حال یہ ہے کہ اگر اجازت ہو کہ کسی دی ہوئی چیز کو واپس لیا جا سکے تو کم از کم میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن جب ایک دفعہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو بس دے دیا۔ یعنی عبداللہ بن عمر کی لونڈی ان کو اتنی پسند تھی، اس کو اتنی محبوب تھی، پھر بھی اس کو آزاد کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ تو محبوب ترین جو ہے چیزیں خرچ کرنا اس سے بلند درجہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت پیارا گھوڑا، جانوروں سے بھی لوگوں کو پیار ہوتا ہے نا، اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ نے اس پر انہی کے بیٹے کو سوار کر دیا۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے تو اللہ کی راہ میں دیا تھا، اپنے بچے کو تو نہیں دیا تھا، کیونکہ عام طور پر ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے کہ جو سب سے اعلیٰ اور بہترین چیز ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے رکھ دیتے ہیں، یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہی ان کے بچے کو سوار کیا تو انہیں یہ بات پسند نہ آئی۔ آپ سب نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، یعنی تمہاری نیت قبول ہو چکی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی کوئی بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، تم جو بھی خرچ کرو گے کوئی بھی چیز، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے۔ کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا تو نہ کرے، کوئی قدر نہیں کرتا تو نہ کرے، کہیں سے کوئی ہمیں تعریف بھی نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، لیکن جس رب کے لیے دیا ہے اور جس کی محبت میں دیا ہے، ہمارا مقصد ہوتا ہے اس رب کو خوش کرنا۔ اگر وہ مقصد پورا ہو جائے، حاصل ہو جائے، تو پھر کسی اور چیز کی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ فرماتے ہیں، ان کے دو اعتراضات کا جواب دیتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں کچھ احکامات کو تبدیل کیوں کیا جا رہا ہے، جیسے خرگوش اور اونٹ کے گوشت کو حلال کیوں کیا جا رہا ہے، جبکہ پچھلی شریعتوں میں یہ حلال نہیں تھا۔ اور اسی طرح وہ یہ کہ کہتے تھے، ان کا اعتراض تھا کہ پچھلے تمام انبیاء کا کعبہ بیت المقدس تھا، تو تبدیل کر کے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو کیوں کعبہ بنایا گیا، قبلہ بنایا گیا۔ تو ان دو سوالوں کے جواب اگلی آیت میں دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو ان کے اعتراضات تھے، آیت 93، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، جن میں اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات پر حرام کیا تھا، ایک بیماری کی وجہ سے۔ انہیں عرقالنساء کی بیماری تھی تو پرہیز کے طور پر انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ وغیرہ استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اور یہ بھی کب ہوا تھا؟ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فتلوها، کہہ دیجئے کہ تورات لے کر آؤ، اسے پڑھ کر سناؤ، کہاں حرمت کا حکم ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ 94، فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون،
اس کے بعد جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی بات کو اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں تو در حقیقت وہی ظالم ہے۔ یہود کا یہ اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کی ہیں جو دین ابراہیم میں حرام تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو بیماری کی وجہ سے وہ چیزیں حرام کی تھی۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو کہ یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور دوسرا اعتراض کہ قبلے کو کیوں تبدیل کیا گیا، تو بتایا گیا کہ یہ قبلہ تو روز اول سے ہی قبلہ رہا ہے، وہ تو درمیان میں کچھ عرصے کے لیے کیا ہوا تھا، ایک سیکنڈ، ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو جو یکسو مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ اور دوسرا اعتراض کہ قبلے کو کیوں تبدیل کیا گیا، تو بتایا گیا کہ قبلہ تو روز اول سے ہی قبلہ رہا ہے، وہ تو درمیان میں کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا قبلہ مقرر کیا گیا، ورنہ قبلہ اول دراصل بیت اللہ ہی ہے، خانہ کعبہ ہی ہے۔ 96 ان اول بیت ودیع للناس للذی بکتم مبارکم و ہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی، جسے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے کیا، اور پھر باقی پیغمبروں نے، اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو یہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، جس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ تو برکت کس چیز میں اضافہ کرتی ہے؟ حرم میں ایک نماز کا ثواب آپ سب کو معلوم ہے کہ 1,00,000 کا نماز کے ثواب کے برابر ہے، تو کتنی برکت ہو گئی۔ اجتماعی عبادت میں دل کی بھی حالت اچھی ہوتی ہے، اور جو ہے سب کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ پے در پہ عمرے کرو تو کیا ہوگا کہ اس سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے، دل کا میل کچیل بھی صاف ہو جاتا ہے، اور ایک گناہ سے دوسرے گناہ کے ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں وہاں رکھی۔ تو یہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے، جس کو خیر و برکت دی گئی ہے اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا ہے۔ 97 اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، جس مقام پر وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس پتھر کو آپ لوگ سب گئے ہیں عمرے پہ حج کرنے تو دیکھا ہے کہ اس میں ان کے قدموں کے نشان ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نشان اتنے گہرے پڑ گئے، جو آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمارا نمازوں میں کھڑا ہونا میری بہنوں دیکھیں کیسا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم دیکھیں گے کہ 2 اہم چیزیں ہوتی ہیں، دن کا روزہ اور رات کا قیام، اور اس قیام کے لیے کیا ہم تیار ہیں میری بہنوں؟ ابھی سے اپنے آپ کو کس لیجئے۔ آپ سسم بھی رجب سے ہی اپنے اہل خانہ کو کس لیتے تھے، تو دل کی خوشی کے ساتھ اس میں حاضر ہوں۔ اگر پینڈمک کی وجہ سے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اگر الاؤ ہو جائے تو ضرور جائیں تراویح کو۔ تو جو کیا ہوگا، تو جب ہم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں دینی پڑتی ہے۔ عبادت بھی آپ کو پتہ ہے، رمضان میں نماز روزہ، اس کے علاوہ تراویح، پھر آخری راتوں میں شبینہ۔ تو یہ دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ اللہ سے کتنی محبت ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے، تم نیک بن ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو اس میں داخل ہوا خانہ کعبہ میں، وہ امن پا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور وہ گھر تو حج کے لیے بنا تھا، اس لیے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی پیروی سے انکار کرے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے خوش نہیں جو اس کے گھر کی زیارت کے لیے نہ آئے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کا فرض پورا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون سی رکاوٹ پیش آئے۔ مسند احمد نے اس کو روایت کیا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندے کے جسم کو صحت مند رکھوں اور معاشی طور پر اس کو وسعت دوں اور اس پر 5 سال گزر جائیں وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ تو اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، صحت بھی ہے، تو 5 سال گزرنے کے بعد ہر 5 سال بعد حج کیجئے۔ دیکھیں یہ حدیث مبارکہ بتا رہی، اسی لیے انہوں نے اب جو ہے ویزا اب بھی 5 سال بعد دیتے ہیں نا، حج کا ایک 5 سال بعد دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ سے ہماری محبت کا تقاضا بیت اللہ سے محبت ہے، اور دل میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر لے جائے، اور جو بھی موقع ملے اسے کھونا نہیں چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بچوں کی شادی ہو جائے گی تو جاؤں گی، ان کے لیے بھی اللہ دے دے گا، آپ کو وسعت دے دے گا۔ 98، قل یا اہل الکتابی لما تکفرون بآیات اللہ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو، واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کو جو کچھ تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے کہ اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلیں، حالانکہ تم خود اس کی راہ راست ہونے پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، کہیے آمنا صدقنا، جب یا ایھا الذین آمنو تو اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب ہوتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ان گروہوں کی بات مانی تو پھر یہ تم کو ایمان کی طرف سے کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ یعنی اگر تم یہود و نصارہ کے طریقوں کی پیروی کرو گے تو وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اس بات پر کہ تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائے، ان کی پوری کوشش یہ ہوگی کہ تم اس کو چھوڑ دو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح تم کفر کر سکتے ہو، کیسے تم انکار کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تم پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، یعنی جو اللہ کی آیات، اللہ کی کتاب کو پڑھ لیتا ہے وہ پھر اللہ ہی کے طریقے سے متاثر ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے نہیں۔ وفیکم رسولہ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ کوششیں جاری تھی۔ فرمایا تم یہ انکار کر ہی نہیں سکتے کہ تمہارے پاس تو سارے دلائل موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جاگتے تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر تم کسی اور کو اپنا لیڈر مانو گے، کسی اور کے طریقے کی پیروی کرو گے، کسی اور کلچر کے پیچھے جاؤ گے۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوط پکڑ لے وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا۔ یعنی اہدنا الصراط المستقیم تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے میری بہنوں کہ انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ جب تک ہمارا تعلق سب سے بڑھ کر اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا اس وقت تک ہم صراط مستقیم پر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں تو پھر اگر کسی اور راستے پر ہیں تو وہ کہاں لے کر جائے گا، کیونکہ صرف صراط مستقیم ہی جنت تک لے جاتا ہے، صراط مستقیم ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا تک لے جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آیت 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو اور فرما بردار ہو۔ تو یعنی اپنی ساری زندگی میں اللہ سے محبت رکھو، اس کی اطاعت کرتے رہو، فرما برداری کرتے رہو، کیونکہ انسان کو بھٹکتے دیر نہیں لگتی۔ تو ہم اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں، اس آیت کو مزید سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ کا مطلب ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کے کام کاج کرنا، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ حق تقاتہ کا مطلب اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کا شکر بجائے لایا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے یہ ہماری کوالٹیز ہم میں پیدا کر دیجیے، اللہ آمین۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ ساتھ ساتھ آمین بھی کہتی ہیں،
یا ایھا آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ولا تموتن الا وانتم مسلمون کا مطلب ہے اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہونا، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کو بخش دیا جائے گا۔ یہ سعادت اسی کو نصیب ہوتی جو دنیا میں لا الہ الا اللہ پر پورا یقین رکھتا ہے اور اس کا ورد بھی کرتا ہے۔ تو اپنے ذکر میں اس کو بھی شامل کر لیجئے، بہت زیادہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیجئے، اس کا ذکر کیجئے، کیونکہ میزان جب ہوگا، ترازو جب ہوگا یہ حشر کے روز، تو میزان کے ایک پلڑے پہ سارے اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے ایک پلڑے پہ لا الہ الا اللہ رکھا جائے، جس نے بہت پڑھا ہوگا تو وہ بھاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ والا پلڑا۔ اس کا ذکر کیا جائے، اس کو بھولا نہ جائے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی اپنی ساری زندگی میں اللہ سے محبت رکھو، اس کی اطاعت کرتے رہو، فرما برداری کرتے ہو، کیونکہ انسان کو بھٹکتے دیر نہیں لگتی۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا چھا آ جاتا ہے اور اس لیے میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو بہت زیادہ استغفارات کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھتے تھے یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینی کا، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ یعنی اپنی ساری زندگی میں اللہ سے محبت رکھو، اس کی اطاعت کرتے رہو، فرما برداری کرتے رہو، کیونکہ انسان کو بھٹکتے دیر نہیں لگتی۔ تو 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لو، اکٹھے قرآن کی تعلیم حاصل کرو، اکٹھے اس پر عمل کرو، اجتماعی زندگی بسر کرو، کیونکہ جب ایک انسان اکیلا ہوتا ہے، جیسے ایک درخت اکیلا ہوتا ہے تو وہ آندھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ گر جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کی صحبت اختیار کرنا اور اللہ کے نام پر اکٹھے ہونا ضروری ہے، ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ضروری ہے۔ تو اسی لیے ہم دیکھیں مل کے اکٹھا ہوتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں تو کتنی برکات ہے، مل کے ہم سب آمین کہتے۔ تو اگر ایک کی بھی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہوگی اور کس کی آمین کو اللہ قبول کر لیتے ہوں گے تو سب کا فائدہ ہوتا ہوگا، سب کو وہ جو دعا ہم کرتے ہیں وہ مل جاتی ہوگی۔ اور پھر مل جل کر صرف کافی پارٹی اور یہ کہ ریسیپیز اور شیئر کرنا وہ بھی کرنا چاہیے، بلکہ مقصد کیا ہے ہمارا جمع ہونے کا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوط پکڑنا۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے میری بہنوں؟ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کی کتاب ہی وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور گھر میں اکیلے میں یہ حالت نہیں رہتی، اور جو ہے کبھی بیل بجتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، تو ہم زوم پہ بھی آتے ہیں تو ہم جو ہے سارے اپنے کام کر کے اور بچوں کو بتا دیتے کہ بیل جو ہے بجے تو اٹھا لینا، فون بھی ہم بند کر دیتے ہیں۔ تو اکٹھے بیٹھنے کی برکت سے فرشتوں کی محفل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں اس سے بہتر مجلس فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو گویا ایک طرف اکٹھے ہو کر عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی رسی کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری طرف تفرقہ بازی سے روکا جا رہا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے نفس اور کلچر کے خلاف ہو سکتی ہیں، لیکن نفس اور کلچر کی تو کوئی اہمیت نہیں میری بہنوں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود آپ اتفاق سے رہیں، اور جو ہے ڈفرینس آف اوپینین تو صحابہ کرام کے درمیان بھی ہو جاتا تھا، لیکن وہ اتفاق سے رہتے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ بات کہی تھی، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یعنی ہر شخص اپنی اپنی پسند کی چیز کو لے کر ترقی کرنا چاہتا ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ترقی اشتراک ذہن سے ہوتی ہے اور مل جل کر کام کرنے سے ہوتی ہے، اور پھر دین کے نام پر جماعتوں اور فرقہ واریت کے بعد پھر ذاتی زندگی میں بھی ہماری فرقہ واریت کچھ کم نہیں، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا علامہ اقبال نے، یوں تو سید بھی ہوں مرزا بھی ہوں افغان بھی ہوں، یوں تو سید بھی ہوں مرزا بھی ہوں افغان بھی ہوں، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کے احسان کو یاد رکھو جس نے تم پر کیا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی طرف اشارہ ہے جو اسلام سے پہلے کی زندگی گزار رہے تھے، کیسی کیسی جنگیں اور کیسے کیسے اختلاف تھے ان کے درمیان، اور اسلام کی وجہ سے ان کے درمیان کیسی محبت پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نام پر محبت کا اجر بہت بڑا ہے، کیونکہ وہ ہے بہت مشکل کام۔ قیامت کے روز 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، جن میں سے 2 وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں ذاتی پسند اور ناپسند کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دوسرا شخص اللہ کی طرف مجھے کتنا لے جانے والا ہے، اس سے مل کر، اس سے بات کر کے، اس کی مجلس میں، اس کی صحبت میں میرا اللہ سے تعلق کتنا اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ بے پناہ قدر کریں گے، انہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اپنے سائے تلے جگہ دیں گے۔ تو میری بہنوں، یہ جو ہم جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے، جمع ہوتے ہیں اللہ کے لیے، رخصت ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ہم اللہ کے سائے تلے ہوں۔ کبھی بھی نہ کریں کہ مجھے جلدی جلدی کام کرنے پڑتے ہیں، 2 گھنٹے میں بیٹھتی ہوں، اس کے اجر ہی اجر ہے، بہت اجر، دنیا میں بھی دیکھیں گی اور نہیں تو آخرت میں تو اجر ہی اجر ہے کہ عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ پھر ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، مومن ہو نہیں سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں وہ چیز کا کہ اگر تم وہ کرنے لگو تو تمہارے دلوں میں باہم محبت پیدا ہو جائے، اور وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ہمیں سلام کا جواب نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں تو جواب ہی نہیں دیتے، تو ہم سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا۔ تو اگر آپ کو کوئی انسان، کوئی بندہ سلام کا، چاہے گھر والے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مخلوق آپ کو سلام کا جواب دیتی، فرشتے آپ کو جواب دیتے ہیں، تو ضرور سلام کریں۔ اور کرتی رہیں گی تو جو آپ کو جواب دیتا ہے ایک دن وہ بھی مجبور ہو جائے گا جواب دینے کو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگ کے گڑے کے، اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا جب یہ محبت نہیں تھی، آپس کا اتفاق نہیں تھا، تو تم کہاں تھے؟ اختلاف کی وجہ سے ایمان کے بغیر آگ کے گڑے کے کنارے گڑے کے کنارے تھے، تو اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے۔ وَلْتَکُم مِّنکم امۃ یدعوا الی الخیر، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ منکم یہاں کون ہے؟ ہم ہیں، یعنی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر ایسے گروپس ہونے چاہیے کہ جن کا کام ہی یہی ہو کہ وہ لوگوں کو خیر و بھلائی کی دعوت دیں۔ کوئی ہمیں دھمکی دے کہ ہم آپ کا فون بلاک کر دیں گے، آپ کا نمبر بلاک کر دیں گے، ان کا تو ایک ہی کام ہے، بس میسیجز ہی کرتی رہتی ہیں، فون ہی کرتی رہتی ہیں کہ آئیں آئیں۔ آج پوچھیں جو بہنیں نہیں آئے ہیں ان کو پوچھیں کہ کیا ٹائم آپ کو سوٹ نہیں کرتا، تو ہم یہ بھی قربانی دے دیں گے، 1 بجے والے اگر 2 بجے بھی کر لیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ان کو بھی بلانے کا، ان کے بھی پڑھنے کا ایک ایک لفظ پہ ہر ایک، اور ان کا ثواب میں کمی کے بغیر ہمیں بھی مل جائے گا۔ تو کہنا ہم یہ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ تو قرآن تو خیر کیا ہے؟ قرآن خیر ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا خیر ہے، جس چیز کی طرف قرآن بلاتا ہے وہ سب خیر ہے۔ تو خیر مال خرچ کرنے کو بھی کہتے ہیں، خیر دین پھیلانے کو بھی کہتے ہیں، خیر نماز پڑھنے کو بھی۔ تو جو بھی نیکی کے کام ہیں ان سب کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، تو یہ بھی خیر ہے اور اس کا بہت ثواب ہے۔ یہ امت اور یہ گروہ جو ہے کون ہو سکتا ہے؟ یہ جو ہے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لیے نہیں بھاگتے ہیں، وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جو نیکی کی طرف یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کا حکم دیتے ہیں، جو شرعاً اور عقلاً جانی پہچانی درست چیز۔ الخیر تو خاص نیکی کے کام، اور معروف اور جو اچھے بھلے نیکی کے کام، یعنی جس کی شریعت کے دلائل بھی ہوں اور شریعت کے نہیں، تو عقلی طور پر، ظاہری طور پر وہ چیزیں اچھی ہوں۔ کسی بھی سوسائٹی کے جو عام نارمز ہوتے ہیں، وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور وہ برائی سے روکتے ہیں۔ برائی وہ چیز جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہوں، جس کی شریعت میں ممانعت ہو، اور اس کے علاوہ وہ بھی جو کسی کو بظاہر تکلیف دے رہی ہو،
لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ یہ کام کریں وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ تو خصوصی طور پر تاکیدی انداز میں کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، پہلے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہاں پھر دوبارہ کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے تفرقہ بازی کی۔ کیوں؟ دنیاوی مفادات کی وجہ سے، انسانی اغراض کی وجہ سے، تعویل و تحریف کی وجہ سے، اور بینات کے آنے کے بعد ان کے بارے میں اختلاف کیا، یعنی اصل حق کے بارے میں۔ اولئک لہم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب، یعنی گروہ بندیاں جو ہوتی ہے، آپس کی مخالفت، پارٹی بازی، دین کے نام پر، خاص طور پر دین کے کام کرنے والے جب یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں بھی ان پر مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہے، کیونکہ تاکیدی حکم ہے، اور یہود و نصارہ کی مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ تم سے پہلے جو لوگ اسلام پر تھے، دین پر تھے، انہوں نے جب اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے اور اختلاف کیا تو دیکھو ان کا کیا حال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، یہود 71 فرقوں میں بٹیں گے اور نصارہ 72 میں، اور تم مسلمان 70 فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سے بچائے اور صحیح قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 106 یوم تبید وجوہ وتسود وجوہ، کچھ لوگ اس دن سفید چہرے والے ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی دو طرح کے لوگ ہوں گے قیامت کے دن۔ اچھا کرنے والے ان کے چہرے چمکدار اور روشن ہوں گے، یا اللہ ہمیں یوم تبید وجوہ ہمارے یا اللہ روشن چہرے کر دیجیے گا، اور جو برا کرنے والے ان کے دل کالے ہیں، ان کا منہ بھی کالے ہو جائیں گے اس دن۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو رہے وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوئے، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم اپنے ایمان کے بعد کفر کرتے رہے؟ ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ یہی اختلاف اور تفرقہ بازی، یعنی اپنے آپ کو مومن بھی کہتے تھے اور پھر اہل ایمان کے ساتھ تم اکٹھے نہیں تھے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب کا مزہ بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے۔ تو ایک طرف یہاں پر حج کے انکار کو کفر کہا گیا، پیچھے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کو کفر کہا گیا، اور یہاں پر تفرقہ بازی کو کفر کہا گیا۔ تو تین چیزیں کفر میں آتی ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی آیات ہے جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، کہیں کہ انہیں کچھ نہ بتائے اور پھر اچانک ان کو پکڑ لے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں اس میں سے۔ پھر تو ابشر خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم بہترین لوگ ہیں، لیکن یہ اعزاز کب ملے گا میری بہنوں؟ جب ہم تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، جب تم نیکی کی طرف بلانے والے ہو۔ نیکی کی طرف کون بلاتا ہے؟ جو خود نیکی پر عمل بھی کر رہا ہو، جس کو نیکی کا شوق ہو، جسے نیکی سے محبت ہو۔ تو جو چیز آپ کو خود پسند نہیں، آپ دوسروں کو اس کی دعوت نہیں دے سکتے۔ تو میری بہنوں، یہ نیکی کے کاموں پہ آپ آتی ہیں، کلاسز اٹینڈ کرتی ہیں، اب دورہ قرآن ہو رہا ہے، تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پوری ورلڈ، مطلب 3-4 کنٹریز کے میں نے ٹائمنگز بھی ڈالے ہیں، آپ اس کو خوب واٹس ایپ پہ کہیں بھی جہاں جہاں ہے سوشل میڈیا پہ اپنے جو آپ کے کانٹیکٹس ہے اس کو فارورڈ کریں۔ اور تم برائیوں سے وتنہون عن المنکری، اور تم برائیوں سے روکتے ہو، یہ امت وسط جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، جو بہترین امت ہے، یہ اسی وقت بہترین کہلائے گی اور بہترین ہوگی، اور دنیا میں بھی بہترین مقام اسی وقت پائے گی جب اپنے اس فریضے کو پہچانے گی کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، یہ ہم سب کا کام ہے۔ یہاں فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے، اور ہم صرف اپنی ذات میں میری بہنوں گم ہو کر رہ گئے،
صرف خود کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنے آس پاس کی دنیا کو، جو ہم میں سے ہر ایک نے ایک کمفرٹ زون بنایا ہوا ہے، صرف اسی تک نگاہ جاتی ہے، اس کے باہر دوسرے لوگ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف دوڑ رہے ہیں، کن مشکلات کا شکار ہیں، ان کا کوئی ہمیں غم نہیں ہے۔ تو کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمکم، تو آپ سب نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، سکھائے، پڑھے پڑھائے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ مومن ہیں مگر اکثریت ان میں سے فاسق ہے۔ تو اہل کتاب کو بھی یہی ذمہ داری دی گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اس لیے ان سے یہ اعزاز لے لیا گیا۔ میری بہنوں، ہم نہیں بلائیں گے، ہم نہیں کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو چن لے گا۔ پھر حدیث مبارکہ جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی ایسی قوم میں ہو جن میں اللہ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدلنے پر قدرت رکھتے ہوں، اس کے باوجود وہ ان کی اصلاح نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا۔ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ نافرمانیاں ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، بعض جگہ تو ہم بدلنے پہ قدرت بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نہیں بدلتے اور اصلاح نہیں کرتے، تو یہ مرنے سے پہلے عذاب آئے گا۔ ویسے بھی ہم عذاب کی شکلیں دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آپ دیکھ لیں کیسی کیسی بیماریاں ہیں، ابھی کووڈ کو ہی دیکھ لیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی کو روکے، سب سے پہلے تو ہاتھ سے، نہیں روک سکے تو زبان سے، نہیں روک سکے تو دل میں برا جانے، اس پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرے، لیکن برے کام پر کبھی راضی نہیں۔ لیکن میری بہنوں، کوئی ایسی چیز بھونڈے پن سے نہ کریں کہ لوگ جو ہے اچھا ہونے کی بجائے، یعنی حکمت سے کریں یہ کام۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اور یہ حدیث بھی سنا ہے کہ عذاب آ جائے گا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم بھلائی کا حکم، حدیث مبارکہ ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، نیکی پر ابھارتے رہو، ورنہ اللہ تم سب کو عذاب سے تباہ کر دے گا، یا تمہارے برے لوگوں کو تم پر حکمران بنا دے گا، اور تمہارے نیک تمہارے لیے دعائیں کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ دیکھیں کیا کیا نقصانات ہیں نا، کہ یہ عذاب کی ایک قسم ہے، اور ظالم حکمران بھی مسلط ہے، دعائیں بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے 111، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں، اور اگر یہ تم سے مقابلہ کرے تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی۔ 112، یہ جہاں بھی پائے گئے اہل کتاب، ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور ذاتیوں کا انجام ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر جو اہل کتاب میں سے لوگ آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے اور کسی طرح آپ کو سچا نبی نہیں مان رہے تھے، ان کے بارے میں یہ بات کہی گئی۔ آیت نمبر 113، مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں، کتنے عدل کی بات ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو قرآن پڑھنا دن میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور خصوصاً سجدوں کے ساتھ، یعنی نماز کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیروی میں تہجد میں بہت سارا قرآن پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، حتیٰ کہ پیر پہ سوجن آ جاتی تھی۔ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ جو نیکی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کا مال ان کو کچھ کام نہ دے گا اور نہ اولاد، وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔ 117، جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی کا ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، تو اس کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس لیے یہ لوگ چیریٹی کے جتنے بھی بڑے پروگرام بنا لیں، صدقے کے جتنے بھی پروگرام بنا لیں، اس میں ملین بھی خرچ کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، تو قلب سلیم چاہیے جس میں اللہ پر ایمان اور ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہوں وہ پورے ہوتے ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگوں جو ایمان لائے اپنے گروہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے سے نہیں چوکتے، تمہیں اس چیز سے نقصان پہنچے وہی انہیں محبوب ہے، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اسے شدید تر ہے۔ ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایت دے دی ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم کتب آسمانی کو مانتے ہو۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے رسول اور کتاب کو مان لیا، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ 120 تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے تو ان کی چالیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، یعنی جو لوگ بھی تمہاری مخالفت کر رہے ہیں دین کے اس کام میں، اللہ کے راستے میں، وہ مخالفتیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں اس پر حاوی ہے، گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہاں 121 یہاں سے جنگ احد پر تبصرہ شروع ہوگا۔ آیت نمبر 121، اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور جنگ کے لیے مسلمانوں کو جا بجا معمور کر رہے تھے، یعنی آپ خود فوج کو ڈسپلن کر رہے تھے، خود کمانڈر تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ساری باتیں سنتا اور بہت خبر رکھنے والا۔ آیت 122، یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے، کیونکہ 1000 کا لشکر مدینے سے نکلا تھا میری بہنوں جنگ کرنے کے لیے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا، ساتھ شریک نہیں ہوا، تو اس سے انصار کے اب 700 رہ گئے، تو اس سے انصار کے کچھ لوگوں کے دل ڈر گئے، دو قبیلے تھے جن کے دل ڈر گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ تو اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تعداد کافی نہیں، تو ہم بھی واپس چلتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل تھام لیے، منافقوں کے نہیں تھامے، انصار کے تھام لیے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست تھا، کیونکہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان خالص ہو تو اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں ہم کو تھام لے گا، اللہ کی مدد ہم کو حاصل ہوگی۔ لیکن اگر دل میں منافقت ہے تو چھوٹی سی آندھی بھی ہم کو گرا دے گی۔ جن قبیلوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان ہوا ہے لیکن ہمیں یہ آیت بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنی دوستی کی بات کی ہے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست اور مددگار تھا، اللہ نے ان کے دل کو تھام لیا کہ اب تو کم رہ گئے ہیں تو اب مقابلہ کیسے ہوگا۔ تو جس کا دوست اللہ بن جائے، اللہ کی مدد جس کو مل جائے، اس کی شان ہی کیا۔ اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے۔ بے شک اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، تو جس آن تمہارے دشمن تم پر چڑھ آئیں گے، اسی آن تمہارا رب 3 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایمان سچا ہوتا ہے تو مدد بھی زیادہ ملتی ہے۔ 126، یہ بات تمہیں اللہ نے اس لیے بتائی کہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ فتح و نصرت جو بھی اللہ کی طرف سے جو بڑی قوت والا اور حکمت والا ہے، العزیز الحکیم ہے۔ 127، لیقطع طرفا من الذین کفروا، اور یہ مدد وہ اس لیے بھی تمہیں دے گا کہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔
لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کر دے چاہے انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، جب جنگ احد میں آپ کا ایک دانت شہید ہو گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ وہ قوم کیسے ہدایت پا سکتی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کسی کو ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ اگر آج کوئی شخص بڑے سے بڑا غلط کام کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے سمیٹ لیتا ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ توبہ کرتے رہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ کبھی بھی برے سے برے انسان کو دیکھ کر بھی مایوس نہ ہو، اور غلط کام کرنے والے انسان کے بارے میں بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کون ہے مجھ پر قسم کھانے والا، میں نے اس شخص کو بخش دیا اور کہنے والے کو پکڑ لیا، اس کو نہیں بخشوں گا۔ ساری مخلوق میری بہنوں اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف پلٹ آئیں، تو اس لیے ہمیں لوگوں سے اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے۔ کیا اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہو گئے تھے، جو اسی لشکر میں شریک تھے اور جن کی وجہ سے یہ جیتی ہوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے مسلمان ہارے تھے، کیونکہ انہوں نے درے سے وار کر دیا تھا جب مسلمانوں نے درہ چھوڑ دیا تھا، یہ جنگی احد میں ہوا تھا۔ تو ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، نیور بھی ججمنٹل۔ 129 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمان ہے جو کچھ بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے معاف کر دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس جنگ میں ناکامی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی، اور جب مال غنیمت سامنے نظر آیا، جن مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ دوسرا حکم آنے سے پہلے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، وہ درہ نہیں چھوڑنا، اور پار کے ساتھ تھا تو وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر آ گئے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی تمہارے اندر مال کی محبت ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگی تم خالص نہیں ہو سکتے، جب تک تمہارا ہر کام خالص اللہ کے لیے نہ ہو تمہیں عظیم الشان کامیابیاں حاصل نہیں ہو سکتی، وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس موقع پر سود کی ممانعت کی گئی، کیونکہ سود بھی علامت ہے مال سے شدید محبت کی۔ تو جب تک انسان اللہ کی خاطر اس حرام کام کو چھوڑتا نہیں اس کا ایمان قابل اعتبار نہیں۔ 130 اے لوگو جو ایمان لائے ہو، حالانکہ لگتا ہے بظاہر کہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، پھر سود کی ممانعت جنگ احد کے بارے میں مال کی محبت کی وجہ سے، جنگ کے عہد کے بارے میں کیوں ہارے تھے؟ مال کی محبت کی وجہ سے، تو فرمایا اس کو نکال دو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اس کے رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ 133 وَسَارِعُوا، دوڑ کے چلو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی اگر تم اللہ کے محبوب چیز خرچ کرو گے تو اللہ ناقدری نہیں کرے گا، بدلے میں تمہیں اتنی بڑی جنت اور اپنی بخشش عطا کرے گا۔ کون ہے وہ لوگ جو متقی کہلاتے ہیں؟ یہ آیت مجھے بہت پسند ہے۔ 134 الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو بھی وہی کنٹرول کر سکتا ہے میری بہنوں جو اپنی پسندیدہ چیزیں قربان کر سکے، اپنی چیزیں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکے اور کسی کو دے دے وہ اپنی پسندیدہ چیز۔ اس وقت پسندیدہ چیز کیا ہوتی؟ خوب بھڑاس نکالنا، تو جب انسان اس کو روک لیتا ہے تو اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے۔ پھر فرمایا اور دوسروں کے قصور معاف کر دے، ایسے لوگ محسنین ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ سب کو آج معاف کر دیجئے، قصوروں کو معاف کر دیجئے سب کو، اور دل سے معاف کر دیجئے۔ اور جن کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہے؟ وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔
ایسے لوگوں کی جزا ان کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ جنہوں نے اللہ کے احکام اور ہدایت کو جھٹلایا، یہ لوگوں کے لیے صاف اور صریح تنبیہ ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ 139 ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ یعنی منافقت چھوڑ دو، ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں چھوڑ دو، تو مدد ہی مدد ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں ہی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو ایسی ہی چوٹ تمہارے مقابل فرید کو بھی لگ چکی ہے۔ بے شک اصل میں جنگ عہد میں 70 لوگ شہید ہوئے تھے، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بڑا جانی نقصان ہوا تھا۔ تو یاد رکھو بدر میں تمہارے دشمنوں کا بھی اتنا ہی نقصان ہوا تھا، کیونکہ بدر میں فتح ہوئی تھی نا مسلمانوں کو، اور دشمنوں کا نقصان ہوا تھا۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہو، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں۔ آیت 141۔ اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کو سرکوبی کرنا چاہتا تھا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ جہاد کی میری بہنوں اقسام ہوتی ہیں، جہاد کی: جہاد بالنفس، جہاد بالمال، جہاد بالقلم، جہاد بالذات۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہے نا کہ اس کی راہ میں جانے لڑانے والے کا ذکر آیا، اس لیے میں نے کہا جہاد کا آپ کو بتا دوں۔ آیت 143۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، یعنی جو جنگ بدر میں شریک ہو سکے وہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے وہ آزردہ کر رہے تھے کہ اب اگر اگلی دفعہ جو موقع آئے تو ہم بھی شہید ہوں گے۔ تو آگے فرمایا مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کیونکہ اتنی افراتفری ہو گئی تھی جنگ عہد میں فتح شکست میں بدلتے ہوئے کہ مخالفین نے جب پچھلے سے حملہ کر دیا تو مسلمان اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے، ایک کے بعد ایک شہید ہو رہا تھا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شہید ہونے کی خبر مشہور ہو گئی تھی، اور اس سے کیونکہ درہ چھوڑ دیا تھا، مسلمانوں نے آپ سے منع کیا تھا کہ مرتے دم تک جو ہے پہاڑی درہ نہ چھوڑنا۔ انہوں نے دیکھا فتح ہو گئی، درہ چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوتے تو انہوں نے اس درے سے حملہ کر دیا، تو بہت افراتفری ہو گئی تھی۔ تو اسے صحابہ کرام رضوان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو ہے خبر آ گئی تھی کہ آپ بھی شہید ہو گئے، کیونکہ آپ سے مشابہت رکھتے ہوئے ایک صحابی شہید ہو گئے تھے۔ تو اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دل اور چھوٹے ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی باقی نہ رہے تو ہم کس کے لیے لڑے۔ تو یہاں بھی پھر اصلاح کر دی گئی کہ نہیں، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نہیں لڑنا۔ کس کے لیے لڑنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے، اسی کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی کام کرنے کا وقت آئے تو پھر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ساری محبتوں کو اللہ کی محبت پر قربان کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں یہ بتایا گیا وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، ہر حال میں مومن رہیں گے، شکر گزار رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اس بڑے صدمے کو خوش اسلوبی سے سہ جانے والے شاکرین ہیں۔ بڑے سے بڑے غم دکھ کو سہنا اور اچھے انداز میں سہنا یہی شکر ہے۔ شکر صرف نعمت کے ملنے پر ہی نہیں ہوتا بلکہ اس موقع پر بھی ہوتا ہے جب انسان اپنی پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشی کے لیے، اس کے فیصلوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آیت نمبر 145۔ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا
اس کو ہم دنیا میں سے ہی دیں گے، اور جو ثواب آخرت کی نیت سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگو نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہی تھی، ربنا اغفر لنا، ساتھ دعا پڑھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب بھی دعائیں آپ سب پڑھیں، ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب ہمیں ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہمیں معاف کر دے، اس سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حضور جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ آگے فرمایا آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے نیک عمل لوگ پسند ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لیے جائیں گے، یعنی تمہیں ہر حال میں ایمان پر قائم رہنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 150، ان کی باتیں غلط ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی اور مددگار ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رعب بٹھا دیں گے، اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خدائی میں شریک ٹھہرایا، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری ہے، وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ 152، اللہ نے جو تائید اور نصرت کا وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا، ابتدا میں تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، جنگ احد کی طرف اشارہ ہے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس کے فائدے ہیں کہ اللہ کی مدد آتی ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اس کو چھوڑ دیا جائے تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز تمہیں اللہ نے دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مان غنیمت، جب فتح ہو رہی تھی تو تم اپنے سردار کی خلاف ورزی کر بیٹھے، درا چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے، کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے، تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ 153، یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش تک نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ تمہیں یہ دیا، تم کو رنج پر رنج دیے کہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو تو تم اس پر غمگین نہ ہو، اور اللہ تمہارے سب عمل سے باخبر ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جائے تھے، کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ تھا، رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے، اس تو تمہاری اس روش کا بدلہ تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے کہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو تم اس پر تم اس پر تم غمگین نہ ہو، یہ تمہارے اور اللہ تمہارے سب عمل سے باخبر ہے۔ 150، وہ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق الگ الگ جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھا۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، اشارہ ہے منافقین کی طرف جو شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، تو جب ان کی نہیں مانی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کے مشورے سے باہر نکلے اور شکست ہوئی تو پھر انہیں خوب باتیں بنانے کا موقع مل گیا، یہ کہنے لگے کہ ہماری تو کوئی بات ہی نہیں مانتا، ہماری تو سنی ہی نہیں جاتی، ہمارا تو کوئی مشورہ قبول ہی نہیں کرتا، منافق کہہ رہے تھے، اس لیے ہم سے کیا توقع رکھتے ہو۔ آگے فرمایا ان سے کہیے کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے، ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہیں مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہوتی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، یہ معاملہ جو پیش آیا اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو کھوٹ
تمہارے دلوں میں اسے چھانٹ دے، اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ 155 تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی لرزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ 156 یا ایھا الذین آمنو، بولیں آمنا صدقنا، سمینا واتانا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، کہیں سمینا واتانا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے شکار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے۔ یہ جملہ کہنے کی اجازت نہیں میری بہنوں۔ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کاش وہ باہر نہیں جاتا، اگر نہ جاتا تو نہ مرتا۔ نہیں میری بہنوں، جس نے مرنا تھا اسے اپنی جگہ پہنچنا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے موت کا صرف وقت ہی نہیں جگہ بھی لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ انسان اپنی احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو احتیاطی تدابیر کام نہیں آتی۔ تو اس قسم کے جملے نہیں بولنے چاہیے۔ آپ تو قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، کبھی بھی مت کہیے گا کہ وہ نہیں جاتا تو موت نہ آتی، یا ایسا کر لیتی تو ایسا ہوتا، ایسا نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا۔ ایف اینڈ بٹس تو ہے ہی نہیں دین میں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہاں، بری تقدیر کو دعا ٹال سکتی ہے، ہمیشہ بری تقدیر سے بچنے کی دعا کر۔ اس کو کافروں کی سی باتیں کہا گیا ہے۔ آگے فرمایا اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے تاکہ پھر غم نکلتا ہی نہیں، ورنہ دراصل مارنے والا اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری حرکات پر وہی نگران ہے۔ 157 اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہاری رحمت میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے میں مرنا بھی اعزاز کی بات ہے۔ تو ہمیشہ شہادت کی دعا مانگے۔ ابھی ایک آیت آئے گی جس میں ہم مانگیں گے، اور خواہ تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی اگر تمہیں کوئی مارے گا نہیں تو خود بھی بستر پر مر ہی جاؤ گے یا کسی اور طریقے سے۔ اگر ان کو کہا جائے میدان جنگ میں نہیں گئے تو موت تو بستر پہ بھی آ گئی۔ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتائی گئی ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لیڈر کی خوبی بتائی جا رہی ہے کہ ایک لیڈر کے اندر بیسک کوالٹیز کیا ہونا چاہیے، اس میں نرمی، تواضع، کندھے جھکا دینا، ساتھیوں کے لیے دعا کرنا، ان کی فکر کرنا، تو یہ ساری خوبیاں رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ ورنہ اگر تم تندو سنگل ہوتے یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، ورنہ اگر تم تندخو سنگل ہوتے یہ سب تمہارے گرد سے ورنہ اگر تم تنخو سنگل ہوتے یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، تمہیں چھوڑ جاتے، ان کے قصور معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں انہیں بھی شریک مشورہ رکھو، کیونکہ درہ چھوڑ دیا تھا نا، آپ سے کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے معاف کر دو۔ یعنی ان کی غلطیاں ان کے اخلاص کی بنا پر، ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے، ان کے ماضی کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئے معاف کر دی جائیں۔ آگے فرمایا پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو لوگ پسند ہے جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ فَإِذَا دیکھتی ہیں عَزَمْتَ اگر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ دیکھتی ہیں اگر اللَّهَ يُحِبُّ اس کا نہیں نا، الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے۔ آیت نمبر 160 ہے، وہ اگر تم کو چھوڑ دے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن اہل ایمان کے لیے آپ خاص طور پر بہت مہربان تھے۔ حدیث مبارکہ ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم مبارک پر نجران کی بنی ہوئی موٹے حاشیے کی ایک چادر تھی، اتنے میں ایک دیہاتی نے آپ کو پا لیا، اس نے آپ کی چادر کو پکڑ کر اتنی زور سے کھینچا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے مونڈے پر دیکھا کہ اس کی زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کے حاشیے کا نشان پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر۔ پھر اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے اس مال میں سے دیے جانے کا حکم کیجئے جو آپ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف
متوجہ ہوئے، پھر مسکرائے اور آپ نے اسے دینے کا حکم دیے۔ ذرا سوچیں اگر ہمیں آ کے کوئی گلے کا پھندا ڈال دے، چادر کس دے، جبکہ وہ صحابی کہتے ہیں انس بن مالک کہ کیا ہوا کہ آپ کے کندھے پہ میں نے نشان بھی دیکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، مسکرائے اور ان کو مال دینے کا حکم دیا۔ حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی پر اپنا اتنا دیتا ہے جتنا کسی اور چیز پر نہیں دیتا۔ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کریں، کسی کی بات اگر بری لگ بھی گئی تو اسے اگنور کر دیں۔ سب سے پہلے یہ چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہے، ہم گھر والوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، نہیں، پہلے گھر سے شروع ہوتی ہے، تو تھوڑا صبر کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 161 کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، جو کوئی خیانت کرے وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ اللہ کے مال میں سے اگر کوئی چراتا ہے تو قیامت کے دن سامنے لے آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ 162 بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا پر چلنے والا وہ شخص کیسے کام کرے وہ اللہ کے غضب میں گر گیا، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، نمبر 1، نمبر 2 ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا تھا اسکرین پہ کہ رسول یہ 4 کام کرتے ہیں جو اس آیت میں، تو گویا ان 4 چیزوں کا ملنا اللہ کی خاص رحمت اور عنایت سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو ان لوگوں کو چن لیا کہ ان میں ایک رسول بھیجا جائے جو انہیں یہ سب کچھ سکھائے، اور الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا یہ ورثہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، کتاب و سنت اور تعلیم و تلاوت، تزکیہ، اور یہ ہم پر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس احسان سے کتنے مستفید ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم سب بہنیں تو مل کے پڑھتے ہیں، یا اللہ مستفید ہوتے ہیں، بس ہمیں عمل کی یا الہی طاقت دے دے، قوت دے دے، عمل کی توفیق دے دے۔ وما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مقابل پر پڑ چکی۔ قل ہوا من عند انفسکم، کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میری بہنوں، آزمائش کیوں آتی ہے؟ انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کو نکھارنے کے لیے، لیکن آزمائش میں مومن اور منافق کا رویہ فرق ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی کوپل کی طرح ہے، ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی رہتی، کبھی اسے گرا دیتی ہے اور کبھی سیدھا کر دیتی، یہاں تک کہ اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی ہے جو اپنے تنے پر مضبوط کھڑا رہتا ہے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو یہ منافق کی مثال تھی اور یہ مومن کی مثال تھی۔ 166 جو نقصان لڑائی کے دن تم کو پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، یعنی اللہ نے خود پہنچایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جو شخص صبر کرتا ہے اسے صبر ملتا ہے، اور جو جزا فضا کرتا ہے اس کے لیے جزا فضا ہے۔ یعنی یہ نقصان اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ اللہ نفاق کو دور کرنے کے لیے آزماتا ہے۔ وہ منافق جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کر لو، تو وہ کہنے لگے آیت 167 کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ 168 یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، ان کے جو بھائی بند لڑنے گئے اور مارے گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، یعنی ان کے نکلنے پر بھی اعتراض۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کر دکھانا۔ 169 وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا
جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور خوشخبری پاتے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں آ ملے، جو ان کے پیچھے ہیں ابھی وہ بھی اسی راہ میں چل رہے ہیں، ان کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو بھی یہی انجام ملے گا، کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ شہادت ہے، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ کس کو ملا؟ اس کو جس نے اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ کر دیا، اور وہ کون سی چیز ہے؟ جان دے دی نا، شہید ہو کر جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک سیکنڈ، اچھا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی تو چاہتا ہے کہ شہید ہو جائے، پر سنا ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کے خون کے پہلے قطرے کے ساتھ اس کی بخشش ہو جاتی ہے، جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ شہید کے مرتبے، عذاب قبر سے شہید محفوظ ہو جاتا ہے، قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا، ایمان کا لباس سے اس کو مزین کیا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر کی دعا ہے، تو ہم چلیں شہادت کی دعا مانگ لیتے ہیں انشاءاللہ، کہ ہمیں شہادت کی دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کیجیے اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو سنا ہے شہادت کے شہید ہونے کے کتنے مرتبے ہیں نا۔ ہاں، اس کے بعد ہم آیت نمبر 171، وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں اور فراں ہیں، ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرے گا۔ آیت 172، الذین استجابوا للہ ورسولہ، جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہا، ان میں جو شخص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان بڑھ گیا، انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا کوئی ضرر بھی نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرط بھی حاصل ہو گیا، اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہاں پر ہوا یہ کہ جنگ احد کے اگلے دن زخموں سے جو چور پڑے ہوئے تھے، ابھی تو جنگ کر کے آئے تھے، لوگوں کو پھر حکم آ گیا کہ چلو اللہ کے راستے میں۔ پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان نے آدھے راستے میں مدینہ سے باہر نکل کر کچھ دور جا کر یہ سوچا کہ ہم تو مسلمانوں کا کام تمام کر سکتے تھے، ہم تو کام پورا کیے بغیر آ گئے، چلو واپس چل کر حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ بھی چکنے ہو جائیں اور مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ اس حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین زخموں سے چور ہیں، خون بہ رہے ہیں، سخت جسمانی، روحانی اور جذباتی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہو چکا ہے، کیونکہ اپنی محبوب کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے تو انسان پر کتنی گراہ گزرتی ہے، لیکن ان سارے صدموں سے پوری طرح ہلا مارے گئے تھے۔ سارے صدموں سے گزر کے بھی جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں، فوراً نکل کھڑے ہوں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کو بتایا۔ اور وہ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہے اور ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، یعنی یہ سن کر ڈرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے جواب دیا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا جب انہیں آگ میں پھینکا تھا نمرود نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ اس وقت پڑھا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ لوگوں نے تمہارے خلاف فوج جمع کر لی ہے تو اس سے ڈرو، اور اس بات سے ان کا ایمان اور تازہ کر دیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آخر کار آگے فرمایا آخر کار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا۔ اصل میں کیونکہ وہ جنگ نہیں ہوئی تھی نا، اور مسلمان وہاں بہت بڑا بزنس کر کے آئے،
مال کما کر آئے تو اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی حاصل ہو گیا اور اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ آپ 8 روز تک بدر کے مقام پر ابو سفیان کا انتظار میں مقیم رہے۔ اس دوران آپ کے ساتھیوں نے ایک تجارتی قافلے سے کاروبار کر کے خوب مالی فائدہ اٹھایا۔ پھر جب یہ معلوم ہوا کہ کفار واپس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ دیکھیے اللہ کی بات ماننے پہ ابھی جنگ سے آئے ہیں، زخم ہیں، اور جو سارے صدمے پہنچے، پھر حکم آیا تو دوبارہ چل پڑے، تو کتنا فائدے ہوئے۔ 175 اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے دوستوں سے خواہ مخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم آئندہ انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں صاحب ایمان ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کفر کی راہ میں لوگ بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمی تمہیں آزردہ نہ کرے، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 178 یہ ڈھیل جو ہم نے دیے جاتے ہیں، یعنی دنیا میں جو انہیں موج کرنے کا موقع ملا ہوا ہے، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے، ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ 179 اللہ مومنوں کو ہرگز اس حال میں رہنے نہیں دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لے آتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ تم ایمان اور خدا ترشی کی روش پر چلو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ 180 جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ 181 لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے۔ اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہے۔ جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکھو۔ 182 یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آپ کھا لیں، ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، وہ نشانیاں بھی لائے تھے جس کا تم ذکر کرتے ہو، پھر ایمان لانے کے لیے شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ 185 آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے دن پانے والے ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی زی روح بھی موت سے بچنے والا نہیں، اسی وادی سے گزر کر جانا ہے، سب کو آگے جانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی شدت طاری ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پا رہے تھے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کہنے لگی ہائے تکلیف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی تمہارے باپ پر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے قیامت تک آنے والے کسی انسان سے اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں، ہر مرنے والا اس تکلیف سے گزرے گا۔ یا اللہ ہمیں اس تکلیف سے بچا لیجئے۔ اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت و سکرات الموت، یا اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں موت کی سختی اور سکرات کی سختی کے وقت سے، آمین یا رب العالمین۔ تو ہمیں شہادت کی موت مانگنی چاہیے، ابھی ہم نے مانگ لی۔ دراصل فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ موت کے بعد ہماری کامیابی، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر فریب کی چیز ہے، دھوکے کی چیز ہے۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمارا نقطۂ نظر بھی بدل جائے، تو ہم دنیا
ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و مافیا سے بہتر ہے تو ہمارا نقطۂ نظر بدل جائے۔ 186 لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر کرو گے اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو گے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، ان اہل کتاب کو بھی وہ عہد یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا۔ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا۔ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپانا نہیں ہوگا۔ یہ صرف ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ ہم کتاب کو سب لوگوں تک پہنچائے، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا مگر انہوں نے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اس کو اہمیت نہیں دی اور تھوڑی سی قیمت پر اسے بیچ ڈالا، یعنی اس سے دنیا کے فائدے کمائے، حقیر دنیا حاصل کی۔ آگے فرمایا کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ 188 تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو جنہوں نے اپنے فریضے کے ساتھ اس قدر کوتاہی برتی، تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ مت سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو کہ فی الواقع انہوں نے نہیں کی۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدُوا، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے۔ یہاں سے صورت آل عمران کی آخری آیات شروع ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ صورت آل عمران کی یہ آخری آیات 190 to 200، یہ 11 آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے تھے، جب اٹھتے تھے تہجد کے وقت تو اس کو پڑھتے تھے۔ تو ہم نے بھی جب صورت آل عمران کر رہے تھے تو ہم نے بہت سی بہنوں نے ہم نے یاد کیا تھا، تو جو ہے ہم اس کو سنتے ہیں ریکارڈنگ۔ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا
यहाँ से ये जो सूरत आल इमरान की हमने आयत सुनी, फिर उसके बाद हम हदीस मुबारका में हैं। अब्दुल्ला बिन उमैर ने आयशा रदियल्लाहु अन्हा से कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ताज्जुब अंगेज़ अमल जो आपने देखा हो बयान करें। वो रोने लगी और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को खड़े हुए और फरमाया, ए आयशा रदियल्लाहु अन्हा, मुझे छोड़ दो, मैं अपने रब की इबादत करूँ। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आपकी कुर्बत को पसंद करती हूँ, लेकिन वो चीज़ भी पसंद है जो आपको खुश करे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, वज़ू किया और फिर नमाज के लिए खड़े हो गए। आप मुसलसल रोते रहे यहाँ तक कि आपकी गोद भीग गई। फिर रोए और रोते रहे हत्ता कि ज़मीन तर हो गई। इतने में बिलाल रदी अल्लाह अन्हु नमाज फजर की इत्तला देने के लिए आए। जब उन्होंने आप सल्लम को रोता हुआ पाया तो कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लम, आप इतना क्यों रो रहे हैं, हालांकि अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। तो आप सल्लम ने फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। आज मुझ पर चंद आयात नाजिल हुई हैं। इस आदमी के लिए हलाकत है जिसने इनको पढ़ा लेकिन उन पर गौर व फिक्र नहीं किया। इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लायातिन लिउलिल अलबाब। जमीन और आसमान की पैदाइश में और रात दिन के बारी बारी से आने में होशमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं, जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं और आसमान और ज़मीन की साख्त में गौर व फिक्र करते हैं। यानी दिल में याद होती है और दिमाग गौर व फिक्र में लगा होता है। वो बेख्तियार बोल उठते हैं, ये सब तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया, तू पाक है इससे कि तू बेकार काम करे। बस ए रब, हमें दोजक के अजाब से बचा ले। 192। तूने जिसे दोजख में डाला उसे दरहकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया, फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार ना होगा। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था, ए रब, अपने रब को मानो, हमने उसकी दावत कबूल कर ली। बस ए हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए हैं उनसे दरगुजर फरमा, जो बुराइयां हम में हैं उनको दूर कर दे और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ कर। आमीन। या रब, जो वादे तूने अपने रसूलों के जरिए हमसे किए उनको हमारे साथ पूरा कर और क़यामत के दिन हमको रुसवाई में ना डाल। बेशक तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। जवाब में उनके रब ने फरमाया, मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं। तुम मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हमजिन्स हो। लिहाजा मेरी खातिर जिन्होंने अपने वतन छोड़े और मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उन सब के कसूर मैं माफ़ कर दूंगा और उनको ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये उनकी जजा है, अल्लाह के यहाँ बेहतरीन जजा अल्लाह ही के पास है। सुबहान अल्लाह। 196। ला ला यगुर्रन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के मुल्कों में खुदा के नाफरमान लोगों के साथ चलना फिरना तुम्हें किसी धोखे में ना डाले। ये महज चंद रोज़ा ज़िंदगी का थोड़ा सा लुत्फ़ है। पूरी ज़िंदगी भी इंसान अगर इंजॉय करे, उसे कोई तकलीफ ना पहुँचे, तो आखिरत के मुकाबले में इसकी कोई हकीकत नहीं। हदीस मुबारका में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जहन्नुम वालों में से उस आदमी को बुलाया जाएगा जो अहले दुनिया में से बहुत नेमतों वाला था। उसको जहन्नुम में गौता दिया जाएगा, फिर उससे कहा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तूने कभी कोई भलाई भी देखी थी? क्या तुझे कभी कोई नेमत भी मिली थी? वो कहेगा, ए मेरे रब, अल्लाह की कसम नहीं। 199, 198, 198। नहीं, अभी इसका हिस्सा बाकी। तो दुनिया के चंद रोज़ा आगे फरमाया, तो दुनिया के चंद रोज़ा ज़िंदगी के ये फ़ायदे और ये लुत्फ़ तुम्हें धोखे में ना डालें। ऐसे लोग सब जहन्नुम में जाएंगे जो बदतरीन जाए करार है, यानी अल्लाह की नाफरमानी के साथ जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। 198। बरस उसके जो लोग अपने रब से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। उन बागों में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से ये सामान ज़ियाफ़त है उनके लिए, और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है। सुभान अल्लाह। अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ वही भेजी गई, और उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो खुद उनकी तरफ भेजी गई थी, और अल्लाह के आगे झुके हुए हैं, अल्लाह की आयत को थोड़ी सी कीमत पर बेच नहीं डालते। उनका अजर उनके रब के पास है, अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। लास्ट आया 200। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र से काम लो और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, मुकाबले पर सब्र करो, हक की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो या एक दूसरे से राब्ते में रहो और अल्लाह से डरते रहो। उम्मीद है कि फलाह पाओगे। तो हमें क्या तलकीन की गई कि हम सब्र से काम लें
اور صرف خود صبر نہیں کریں، دوسروں کو بھی صبر کرنے کو کہیں، اور کوئی اچھا صبر کر رہا ہو تو اس سے اچھا بڑھ کر صبر کرنے کی کوشش کریں، پھر دین کی خدمت کے لیے، حفاظت کے لیے ہمیشہ چوکس رہیں، اور اسی طرح رشتے ناتوں کا بھی آپس میں دینی دوستوں کے ساتھ تعلق کو درست رکھیں، اختلاف نہ کریں۔ یہ سب کچھ صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے میری بہنوں جب انسان اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اپنی انا کو قربان کر دیتا ہے، پھر وہی دوسروں سے محبت کر سکتا ہے، پھر وہی دوسروں کے لیے قربانی کر سکتا ہے، پھر ہی وہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر سکتا ہے، رباط کا کام کر سکتا ہے، وہ اپنی زندگی کو رزق پر لے آتا ہے تاکہ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کر سکے۔ اب انشاءاللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی سورۃ آل عمران، اور انشاءاللہ ہم سورۃ النساء شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ سورۃ النساء مدنی صورت ہے، 176 176 آیات ہیں، 3035 3035 الفاظ ہیں، 1630 حروف ہیں، 34 رکوع ہیں۔ سورۃ النساء کو سورۃ النساء الکبریٰ کہا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں سورۃ الطلاق کو سورۃ النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے، یہ بڑی نساء ہے اور سورۃ الطلاق چھوٹی نساء ہے۔ اس صورت میں اللہ کی رحمت اور عدل کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ نے انسانوں پر رحم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، یعنی ان کی رخصتی ہو چکی تھی۔ حضرت عائشہ کی رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی تھی۔ یہ پوری صورت مدنی ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں سے کیا مراد ہے؟ ہجرت سے پہلے صورتیں نازل ہوئی وہ مکی ہیں، چاہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مکہ کے باہر، اور ہجرت کے بعد جتنی صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، خواہ وہ مدینے کے اندر نازل ہوئی ہوں یا مدینے کے باہر کسی بھی مقام پر۔ جیسے غزوہ تبوک سے ہوتے ہوئے کچھ آیات نازل ہوئی تھی، لیکن وہ نازل ہوئی تھی اب بھی وہ مدینے کے اندر، کیونکہ وہ جیسے غزوہ تبوک سے لوٹتے ہوئے کچھ آیات نازل ہوئی تھیں لیکن وہ مدنی کہلائی۔ مکی اور مدنی صورتوں زمانہ نزول کے اعتبار سے ہیں، مقامات نزول کے اعتبار سے نہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو مدینے میں نازل ہوئی وہ مدنی ہیں، بلکہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ زمانے کے اعتبار سے نزول کا یقین ہوگا، وہ آیات جو سفر ہجرت اور سفر معراج میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائیں، جبکہ مدنی سے مراد وہ حصہ ہے جو ہجرت نبی کے بعد مدینے میں یا مدینے سے باہر نازل ہوا۔ اس اعتبار سے وہ آیات جو حدیبیہ اور حجۃ الوداع یا فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی مدنی شمار ہوئی ہیں۔ فتح مکہ کہاں ہوئی؟ ظاہر ہے کہ مکہ میں ہوئی۔ اب مکی صورت اس کو نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مدنی صورت کہیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صورتیں پوری کی پوری مکی یا مدینی ہیں، جس طرح سورۃ النساء، سورۃ المائدہ پوری مکی ہے جبکہ آل عمران پوری مدنی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ پوری صورت مکی ہے اور اس میں چند آیات مدنی ہیں، مثلا سورۃ الاعراف میں ہے لیکن چند آیات مدنی ہیں۔ بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، پوری صورت مدنی اور چند آیات مکی۔ سفر حج مدنی ہے، اس میں 4 آیات مکی ہیں۔ اس صورت میں صورت کے مکی مدنی ہونے کا فیصلہ جو ہوتا ہے اکثریت کے اعتبار سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ یا ابتدائی حیثیت کے اعتبار سے۔
کچھ صورتیں پوری مکی، کچھ صورتیں پوری مدنی ہیں، کچھ میں زیادہ مکی اور کچھ مدنی ہیں۔ ایسی صورتیں جس میں مکی مدنی دونوں آیات پائی جاتی ہیں، فیصلہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک یہ کہ زیادہ حصہ کہاں نازل ہوا، دوسرا یہ کہ ابتدائی حصہ کہاں نازل ہوا، شروع کہاں پر ہوا۔ علماء نے مقام اور وقت کے لحاظ سے بھی مکی مدنی تقسیم کے علاوہ کچھ اور قسمیں بتائی ہیں۔ مثلاً حضری آیات جو وطن میں نازل ہوئی اور سفری آیات جو دوران سفر میں نازل ہوئی۔ مکی مدنی کے علاوہ جو ہے اور تقسیم حضری اور سفری بتائی جاتی ہے۔ حضری یعنی حاضر یعنی گھر میں، یعنی جہاں ہو وہاں پر۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رات یا دن، سردی گرمی یا بستر مبارک پر یا نیند کی حالت میں یا آسمان پر معراج کے وقت جو آیات نازل ہوئی ان کو بھی اوقات یا حالات کے اعتبار سے متصل کیا جاتا ہے۔ پھر یہ تقسیم جو ہے یہ تقسیم جو بڑی تقسیم ہے، میجر تقسیم ہے جو ہر وقت کوٹ کی جاتی، وہ کیا ہے؟ مکی اور مدنی۔ مکی مدنی شریعت کی تقسیم کے عین مطابق ہے اور اس کو نمایاں کرتی ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کی سماجی کمزوری کے دوران کیا کچھ نازل کرنا مناسب تھا، اور مدینے میں حکومت، طاقت اور قیادت کے ہوتے ہوئے کیا نازل کرنا زیادہ مناسب تھا، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مکی اور مدنی کی پہچان کا طریقہ۔ کسی آیت اور یا صورت کے مکی یا مدنی ہونے کی پہچان دو طریقے سے ہوتی ہے، سماعی اور قیاسی۔ سماعی اس آیت یا صورت کے مکی مدنی ہونے کے بارے میں صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے، سماعی طریقہ کہلاتا ہے۔ یہ طریقہ زیادہ قابل اعتماد ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہر آیت کو مقام نزول اور زمان نزول جانتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، قرآن پاک کی جو بھی آیت نازل ہوئی میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں نازل ہوئی اور کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی۔ قیاسی۔ قیاسی سے مراد ہے کہ عقل سے کام لیتے ہوئے کسی آیت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں بتایا جائے۔ اگرچہ سماعی طریقہ پہچان زیادہ قابل ترجیح ہے، لیکن قیاس کو بھی مطلقاً رد نہیں کیا جا سکتا، اور مکی اور مدنی کے تعین میں صورتوں کی علامات کو دیکھتے ہوئے عقل سے بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ مکی صورتوں کی علامت کیا ہے؟ اس میں لفظ کلّہ ہوگا، سجدہ تلاوت ہوگی، شروع میں حروف مقطعات ہوں گے سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے۔ انبیاء اور عجم سابقہ کے حالات و واقعات ہوں گے سوائے سورۃ البقرہ اور آل عمران کے۔ عربوں کے اسلوب کے مطابق قسمیں کھائی گئی ہوں گی، جیسے تاللہ باللہ۔ ہر وہ آیت جس میں یا ایھا الناس کہا گیا ہو تو ابھی اس میں یا ایھا الناس۔ اچھا، مدنی صورتوں کی علامت جس میں معاشرتی احکام مثلا حدود میراث وغیرہ کا ذکر ہوگا۔ ہر آیت میں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہو، اہل کتاب کو خطاب ہو، منافقین کا ذکر ہو۔ مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ مکی صورتوں کی خصوصیات یہ ہے کہ ان میں آیات اور صورتیں مختصر ہیں، ان کا اسلوب بیان زیادہ خوبصورت ہے، ان میں مقابلہ بت پرستوں سے ہے اور ان میں عقائد پر زیادہ توجہ دی گئی ہے۔ مسلمانوں کو صبر اور نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ مدنی صورتیں جو ہیں آیات اور صورتیں طویل ہیں جبکہ ان کا انداز سادہ ہے، ان میں اہل کتاب اور منافقین سے، جبکہ ان میں عبادات اور معاملات پر، جبکہ یہاں جہاد کا حکم اور اس سے متعلقہ مسائل پائے جاتے ہیں۔ مکی اور مدنی کے علم کا فائدہ۔ مکی اور مدنی کے علم کا ایک مفسر کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کی بدولت قرآن فہمی میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ اس علم کی بدولت ناسخ و منسوخ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس طرح منسوخ آیت کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ ان مراحل کی معرفت ہو جاتی ہے جن سے شریعت اسلامی گزری اور کس طرح بتدریج مکمل ہو اور ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھ دی ہے۔ آیات کے فہم میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے اور تفسیر میں آسانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے کریں گے انشاءاللہ علوم القرآن میں انشاءاللہ۔ تو سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اس میں بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے و قرابت کے تعلق بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ رسول یقین جانو اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی فرشتہ
اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر ایسی زائد چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو عطا کی ہوتی لیکن وہ اس پر کنجوسی کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے روز قیامت جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا اور جسے شجاع کہتے ہوں گے، اسے ایسے آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ احد، نہیں ابھی ہمیں آیت کا کچھ حصہ ہے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ہمیں ابھی جو ہم نے پڑھا نا کہ یہ حدیث پڑھی سے رشتہ داروں کا لحاظ سے خیال رکھنا چاہیے، ان سے بول چال رکھنی چاہیے، ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے کام آنا چاہیے، ان سے تعلقات منقطع نہیں کرنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ خود نگراں بناتے ہیں۔ یقین آگے آیت میں فرمایا یقین مانو بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ جنگ احد کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ جنگ احد میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تھے، 70 لوگ آپ کو معلوم ہے میری بہنوں شہید ہو گئے تھے، گویا 70 گھرانوں میں بیوہ خواتین، یتیم بچے اس حادثے کے نتیجے میں سامنے آئے۔ اب ان سب کی ضروریات کو پورا کرنا تھا، انہیں تحفظ فراہم کرنا تھا، ان کے مال کی حفاظت، ان کے مال کی تقسیم، یہ نئے مسائل تھے جن سے اس وقت اسلامی معاشرہ دوچار ہو رہا تھا۔ اس صورت میں ان مسائل سے نمٹنے کے طریقے بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے۔ آیت نمبر 2، یتیموں کو ان کے مال واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے بدل نہ لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3، اور اگر یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے رہو، جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے 2 3 3 4 سے نکاح کر لو۔ یہ اجازت کی بات کی گئی ہے، حکم کی نہیں، صرف رخصت وہ بھی اس وقت دی جا رہی ہے جب اس معاشرے کے اندر بہت سی خواتین بیوہ ہو گئی تھیں۔ لیکن آگے فرمایا لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے، پھر ایک ہی بیوی کو کرو یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ نمبر 4، اور عورتوں کی مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تم کو معاف کر دے تو تم ان سے مزے سے کھا سکتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بیوی کو مہر دینے کی نیت نہیں رکھتا وہ اسی حال میں مر جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ میمون کروی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے تھوڑے یا زیادہ مہر پر عورت سے شادی کی اور اس کے دل میں نیت نہیں کہ وہ اس کا حق ادا کرے تو اس نے اسے دھوکہ دیا، پھر اگر وہ مر گیا اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو وہ قیامت کے دن اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ زانی ہوگا۔ یعنی بیوی کو مہر نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ زانی کہلائے گا۔ نمبر 5، اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ نمبر 6، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے کہ ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے، اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ 7، مردوں میں اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے، یعنی مال وراثت میں سے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، یعنی اللہ کی تقسیم کے مطابق تقسیم کرنا ہوگا، نہ کہ خود ہی دے کے آپس میں بیٹھ کر لین دین کر لیا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، اچھا یہ میری اماں کی نشانی، یہ مجھے پسند ہے، اچھا یہ تم رکھ لو، اچھا وہ تم رکھ لو، اور بات ختم نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم ہوگا۔ آیت 1، اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسو کسی بات کرو۔ یعنی جب مال بانٹ رہا ہو تو چھوٹے چھوٹے بچے، مسکین، مجبور رشتہ دار اگر آ جائیں اور دیکھ دیکھ کر للچا رہے ہو تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو۔ انسانی نفسیات کی کتنی رعایت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کو جانتے ہیں، ان کے اندر کی کیفیات جانتے ہیں کہ کسی کی چیز دیکھیں گے تو ان کا دل للچائے گا، چاہے گا کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ ملے۔
تو اس موقع پر ان کا دل نہ توڑو بلکہ کچھ دے دو. اگر کچھ دے نہیں سکتے یا دینے کا نہیں ہے تو وقولوا لهم قولا معروفا، اچھی بات کر لو، اچھی طرح بات کر لو. ورنہ ایسے موقع پر جب کوئی تقسیم ہو رہی ہو، کوئی خاص موقع ہو، اگر بن بلائے لوگ گھر آ جائیں تو عموماً یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بعض اوقات لوگ بد اخلاقی بھی برتتے ہیں نا میری بہنوں، تو اس لیے پرہیز کرنا. آیت نمبر 9. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے ہوتے. تو ہر موقع پر انسان اپنے آپ کو اس جگہ رکھ لے کہ سچویشن میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں اور راستے کی بات کریں. 10. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں اور در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. اور پھر قانون وراثت کا اب آیا ہے آیت. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، کیونکہ مردوں کو شادی کے وقت مہر بھی دینا ہے اور بعد میں نان نفقہ بھی دینا ہے، اور ساری زندگی فائنینشیل رسپانسبلٹی مرد کے ذمے. اس لیے انصاف کے تقاضے کے تحت عورت کے مقابلے میں اس کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے، اس کو حصہ زیادہ دیا گیا ہے. عورت کا حصہ تو اس کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، لیکن مرد کو جو ملے گا وہ اسے عورت پر بھی خرچ کرنا ہوگا. تو عورت نے ایک تو اپنے والدین سے لے لیا وراثت میں، دوسرا میاں سے بھی لے رہی ہے، تو وہ تو دو طرف سے لے رہی ہے، اور مرد صرف دو طرف سے دے رہا ہے. تو چیزوں کو صرف ظاہر پر نہ پرکھیں میری بہنوں، حقیقت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، مرد کو زیادہ کیوں دیا جا رہا ہے. آگے فرمایا اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہیں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کی والدین میں سے ایک کو ترکے میں سے چھٹا حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو، والدین ہی اس کے وارث ہوں، تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا. اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ جو وصیت اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض اس پر ہو وہ ادا کر دیا جائے. تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بالحاظ نفع تم سے زیادہ قریب تر ہے. بعض اوقات انسان کو اولاد کو فائدہ پہنچانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، بعض اوقات ماں باپ کو زیادہ فائدہ پہنچانے کا ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. لیکن یہاں بتایا گیا کہ یہ فیصلے، یہ تقسیم محبت کی بنا پر نہیں، قرب کی بنا پر نہیں، یہ اللہ کے قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق ہوں گے وراثت کے فیصلے. آگے فرمایا یہ اس سے اللہ نے مقرر کر دی ہے، اللہ یقیناً ہر حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تم کو ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کر دی جائے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. اور اگر میت نے قرضہ چھوڑا ہو، سب سے پہلے قرض کا فرض ادا کیا جائے، لیکن وصیت کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ ضرر رساں نہ ہو، ایسی وصیت نہ ہو جس سے وارثوں کا حق مارا جائے. حدیث مبارکہ میں سعد بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار کرسی کے لیے تشریف لائے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے وصیت کر دی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. فرمایا کتنے مال کی؟ میں نے کہا اللہ کی راہ میں پورے مال کی. فرمایا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کیا وہ سب مالدار. آپ نے فرمایا 3/4 مال کی وصیت کرو، اور 3/4 حصہ بھی بہت ہے. اور حدیث ہے عمران بن حسین سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے جن کے علاوہ اس کے پاس کوئی مال بھی نہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ اس سے سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاؤں. ابو زید سے روایت ہے رضی اللہ عنہ کہ ایک انصاری نے اپنی موت کے وقت اپنے غلام آزاد کر دیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس کے دفن کے لیے جانے سے پہلے حاضر ہوتا تو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جاتا. یعنی یہ کہ وراثت پہلے بچوں کو دینا چاہیے، گھر والوں کو دینا چاہیے. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے. اللہ دانا اور بینا اور نرم خو ہے. یہ آیتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قوانین بتایا اس کی روشنی کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں وراثت کے. آیت 13 یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. 14 اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی مقرر کی گئی
حدوں سے تجاوز کرے گا اللہ اسے آگ میں ڈالے گا، یعنی وراثت کی غلط تقسیم آگ میں لے جانے کا باعث ہے۔ اس لیے انسانوں کی محبت میں اللہ کے قانون کو مت بدلیں، وہ آگ جس میں ہمیشہ رہے گا اس کے لیے رسواکن سزا ہے۔ آیت 15، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کے مرتکب ہو اور ان میں سے اپنے میں سے 4 کی گواہی لو، اور اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے، اور تم میں کوئی اس فعل کا ارتکاب کرے، یعنی ہومو سیکشولیٹی کی سزا بتائی جا رہی ہے، اور تم میں جو کوئی اس فعل کا ارتکاب کرے ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے پردے کی چیز نہ دیکھے، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے پردے کی چیز دیکھے، نہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹے، اور نہ کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں جسم کے ساتھ جسم ملا کر لیٹے۔ تو اوائڈ کریں، ہم میں گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بہنیں ایک دوسرے کے سامنے کپڑے بدل لیتی، تو پلیز اوائڈ کریں، اس کو ہمیں اوائڈ کرنا ہے۔ اس چیز کو حرام قرار دیا گیا، یعنی 2 عورتیں ایک کپڑے میں نہیں لیٹ سکتی، اور خصوصاً درمیان میں کپڑا بھی نہ ہو، کیونکہ انسان غلط راستوں کی طرف جاتا ہے، اور مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یعنی اصل گناہ تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں رکاوٹیں ڈال دی گئی ہیں کہ اس راستے پر بھی نہ آ جاؤ جس کے نتیجے میں تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور جو توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اگر ماضی میں کچھ ایسے گناہ کر چکا ہے تو اس کو توبہ کر لے تاکہ آخرت کی مصیبت سے بچ سکیں۔ آیت 17، ہاں یہ جان لو کہ اللہ کی توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ آیت 18، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یعنی حکم پتہ چلنے کے بعد بھی برے کام حرام کام کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کو کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو آمنا سمعنا واطعنا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بنو۔ یا ایھا الذین آمنو آئے تو سمعنا واطعنا، یعنی جب ان کے شوہر فوت ہو جائے تم بلا وجہ ان کو اپنے قبضے میں کر لو یا کہیں اور شادی نہ ہونے دو، اور نہ ہی حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑانے کی کوشش کرو جو تم نے دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سری بدچلی کی مرتکب ہوں تو ضرور تمہیں پھر حق ہے کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہو، یعنی اگر بیوی تمہیں اچھی نہیں بھی لگتی تو یہ نہیں کہ بس طلاق دے دو، اگر وہ تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، وہ بہت خدمت گزار ہو، اس کے بچے بہت اچھے ہوں اور اسے تمہارے رزق میں برکت ہو، تو اس لیے صرف ظاہری شکل و صورت یا ظاہری عادتوں پر پریشان ہو کر رشتے کو ختم نہ کرو۔ آیت 20، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو، یعنی نہیں گزارا اور ڈیورس کر کے دوسری شادی کرنے لگو، تو تم نے اسے یعنی پہلی بیوی کو ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں کچھ واپس نہیں لینا، کیا تم اسے بہتان لگا کر اور صریح ظلم کر کے واپس لوگے۔ آیت 21، اور آخر تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ 22، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، یعنی باپ کی بیوی سے بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، یعنی سوتیلی ماں سے نکاح حرام ہے۔ در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے۔ حرمت، آیت 23 ویری امپورٹنٹ، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، یعنی ان سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، لیکن آج مسلمانوں کے اندر بھی میری بہنوں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں بیٹیاں اور بچیاں اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں، اپنے ہی ماموں اور چچاؤں کے ہاتھوں محفوظ نہیں، استغفر اللہ، اور یہ حرمت والے رشتے بھی پامال کر دیے گئے ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کیوں کریں، کہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت خود کریں،
کیونکہ عورت کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ جب مرد کی نظر بدلتی ہے یا اس کے اندر کوئی ایسا خیال پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو محسوس کر لیتی ہے. تو جہاں کہیں بھی یوں محسوس کریں فوراً اپنے آپ کو بچائیں. خود اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ ایسی جگہ کے پاس سے بھی نہ گزریں اور فوراً کسی اپنے بڑے کو، اگر بچیاں غیر شادی شدہ ہیں تو ماں باپ کو خبر کر دیں، اگر آپ بھائی کو خبر کر دیں، شوہر کو خبر کر دیں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کرے. کیونکہ اللہ نے عورت کو بہت قیمتی بنایا ہے. وہ مرد کی تفریح کے لیے نہیں ہے، صرف کہ جو اسے جب چاہے دل بہلائے. اپنے آپ کو اتنا سستا نہ کریں. پھر آگے فرمایا تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے، جن کا دودھ تمہارے جسم کا حصہ بنے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی. یعنی اگر عورت پہلے سے شادی شدہ ہے اور بچے ساتھ لائی ہے تو ان کی بھی حفاظت ضروری ہے. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق و زن و شو ہو چکا ہے، ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. یعنی صرف اگر پیپر میرج ہوئی ہے، کوئی ازدواجی تعلق قائم نہ ہوا ہو اور طلاق ہو گئی ہو تو بیوی فوت ہو گئی جس سے نکاح ہوا تھا تو اس کے بعد اس کی جوان بیٹی اگر نکاح کی طرف راغب ہو تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں یعنی بھویں جو تمہاری سلب سے ہوں، اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو. دو بہنیں ایک ہی وقت میں ایک مرد سے شادی نہیں کر سکتی. ہاں اگر ایک فوت ہو چکی ہے تو دوسری سے شادی ہو سکتی ہے، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں، زندگی کا ایک عام اصول ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیونکہ انسان ماضی کے واقعات کو ٹھوک بجا کے بار بار ان کو یاد کر کر کے اور ان زخموں کو ہرا کر کے کچھ حاصل نہیں کرتا. کچھ چیزیں ہیں جو ہماری آپ کی زندگی میں پیش آئیں، کچھ حادثے ہیں جو گزر چکے ہیں. ہو سکتا ہے کسی حرمت والے رشتے نے جو ہے کسی نے حرمت والے رشتے کو پامال کیا ہو یا کوشش کی ہو، یا کوئی ایسا زخم لگا ہو جس کو ہم بھول نہیں سکتے. تو ایسی تمام چیزیں ان کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں، معاف کر دیں، درگزر کریں. کیونکہ جو ہو چکا سو ہو چکا. گزرا ہوا وقت واپس نہیں لا سکتے، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑ نہیں سکتے. اب آگے دیکھیں، موو آن، آگے سوچیں. اپنے مستقبل کی ہمیں فکر کرنی ہے کیونکہ بہت سے لوگ ماضی کے غموں میں، ماضی کے جھگڑوں میں پڑھ کر اتنے رنجیدہ رہتے ہیں کہ اپنی ساری صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں. بہت زیادہ کھانا کھا کھا کے موٹے ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ سونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں رہتے ہیں. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی اچھا کام نہیں کر سکتے. تو ایسے میں ایک خوبصورت زندگی کا پرنسپل دے دیا گیا، الا ما قد سلف، جو ہو چکا سو ہو چکا. یاد رکھیں الا ما قد سلف، اس کے غم میں نہ رہیں، آگے بڑھے، موو آن، توبہ استغفار کریں. میں اور آپ، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے ان کے لیے بھی جو غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جو توبہ کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جو آئندہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت پہ چلیں، اپنی رحمت فرمائے، ہمیں بخش دے. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اور ہم آگ کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں. ہم سب کا آنا بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو ہے ہم سب کی مغفرت کر دے اور قرآن و سنت پہ چلا دے. اب ایک ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں ایسی محفلوں کے، جو ہے کتنے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں ہمیں. ابن عباس نے بیان کیا، کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا اجتماع یعنی کون سی گیدرنگ سب سے زیادہ افضل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ذکرکم اللہ رویتہ وزاد فی علمکم من تقیہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ. ان لوگوں کا ایک اجتماع جو آپ کو اللہ کی یاد کے لیے ترغیب دیتے ہیں، جب آپ ان کو دیکھیں جن کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور جن کی نیکیاں آپ کو آخرت یاد رکھنے کی ترغیب دیتی ہے. تو اس طرح کے اجتماع جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو، جن کو دیکھ کے نیکیاں ہمیں یاد آ جائیں، تو یہ بھی اللہ کی محفل تھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی محفلوں کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن و سنت پہ چلائے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور ہمیں اہل القرآن بنا دے. قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پہ تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا. حج عمرے کی زیارت سعادت اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے. روضہ رسول کی زیارت ہمیں نصیب فرمائے. جو بچیاں بیٹھی ہیں اللہ تعالیٰ بچے اور بچیاں ان کو بہترین ساتھی رشتے عطا فرما دے.
اور ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے اللہ تعالیٰ، ہم کا اس کا بہترین اجر ہم سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم، درود شریف پڑھ لیتے ہیں، ایک درود شریف پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ کل 5ویں پارے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی، ماشاءاللہ ہمارے 5 پارے کل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔